الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میرے عزیز بہنوں اور بیٹیوں، آج کا سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان اجتماع برائے خواتین کو ان کی مسئولیات، ان کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اس اجتماع میں اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ مردوں کی طرح سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی اسلام کے تعلق سے، اسلامی معاشرے کے تعلق سے، اسلامی آئین اور نظام کے تعلق سے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں انہیں وہ پورا کریں۔ تاریخ کے ہر دور میں اسلام کے غلبہ، حق و باطل کی جنگ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی پوری کی ہیں اور اس طرح سے ایک باوقار اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ ادھر ماضی قریب کے کچھ 100 سالوں سے خواتین میدان عمل سے نکل گئیں یا انہیں الگ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ذمہ داریاں جو ان سے متعلق تھی وہ پوری نہیں ہوئیں اور پھر دھیرے دھیرے معاشرہ غیر اسلامی ہوتا چلا گیا۔ معاشرہ دراصل آپس میں کسی اصول اور ضابطے کی بنیاد پہ زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زندگی کہ دو اہم ارکان ہیں، مرد اور عورت۔ جب تک دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا۔ دونوں کو اپنی مشترکہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں قرآن عظیم اور احادیث مبارکہ میں بڑی واضح ہدایات موجود ہیں۔ آپ اسلام کے ابتدائی دور کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی تبلیغ اور ارشاد اور اسلام کے راستے میں جاں سپاری اور قربانیوں کے حوالے سے جس طرح مردوں نے بے پناہ محنتیں کی ہیں، عورتوں نے بھی اسی طرح قربانیاں دی ہیں۔ اگر مرد نے اپنا سر اللہ کے راستے میں پیش کیا ہے تو عورتوں نے اپنے گود کے پروردہ بچوں کو اللہ کے راستے میں تیار کیا ہے کہ وہ شہادت عظمیٰ کے منصب سے سرفراز ہوں۔ مرد اگر جہاد کرتا رہا ہے تو عورت مجاہدین کی تربیت کرتی رہی ہے۔ مرد اگر علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھتا رہا ہے تو ہماری مائیں اور بہنیں ان درسگاہوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے لیے بہترین دماغ تیار کرتی رہی ہیں جن کے ذریعے سے اسلام ایک انتہائی عظیم علمی تحریک اور ایک غالب تحریک بن کر کے ابھرا۔ مرد اگر معیشت کے میدان میں محنت کرتا رہا ہے، مشقت کرتا رہا ہے، تو عورتوں نے سرمایہ کا صحیح اور جائز استعمال کر کے مرد کے بوجھ کو تقسیم کیا اور معاشرے کو امن سے بھر دیا۔ مرد اگر پتھر توڑتا رہا ہے تو عورتیں پتھر توڑنے والے ہاتھوں کو اخلاص اور محبت کا پھول دیتی رہی ہیں۔ قرآن عظیم میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہی ہے۔ مرد اگر دنیا کے باطل فلسفوں کا مقابلہ کرتا رہا ہے تو عورتیں اپنی آغوش میں ایسے مفکرین پروان چڑھاتی رہی ہیں جو ان باطل فلسفوں کا جواب دے سکیں۔ مکالمات فلاطون لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ آپ دیکھیں اور غور فرمائیں کہ مرد کو اگر شرف حاصل ہے کہ اسے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا گیا ہے تو عورتوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی آغوش میں نبی پروان چڑھے ہیں، انبیاء نے ان کی آغوش میں آنکھیں کھولی ہیں، ان کا دودھ پیا ہے اور ان کے زیر تربیت رہ کر نوامیس وحی کو وصول کیا ہے۔ کیا یہ معمولی مرتبہ ہے؟ پیغمبر ہونا بلا شبہ انسانیت کے لیے عظیم الشان منصب ہے، لیکن وہ ذات جس کا پیغمبر بھی احترام کرے،
پیغمبر مخدوم کائنات ہوتا ہے، محترم ہوتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پیغمبر کا احترام کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کریں، کسی کی تلمیذ یا شاگرد بن جائیں. پیغمبر کا معلم براہ راست پروردگار عالم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اگر کوئی عام انسان معلم ہوتا تو پیغمبر کو اس کا احترام کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کا ادب کرنا پڑتا، پیغمبر کو ان کی رعایت کرنی پڑتی، اور یہ الزام لگایا جاتا کہ پیغمبر جو بھی فرما رہے ہیں وہ فلاں کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے. اس لیے پیغمبر کو تعلیم دینے کے لیے اللہ نے کسی انسان کو منتخب نہیں کیا، بلکہ براہ راست رب العزت نے خود پیغمبران کرام کو تعلیم دی. وحی پاک کا سلسلہ دراصل تعلیم ہی کا ایک سلسلہ تھا. تو پیغمبروں کا معلم حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ پیغمبر کا معلم ہے اور پیغمبر ساری کائنات کے معلم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ براہ راست اللہ کی ذات سے علم لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو تقسیم کرتے ہیں. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. وہ قاسم ارزاق عالمین ہے، وہ قاسم نامہ الہیہ ہے، وہ قاسم علوم الہیہ ہے. تو پیغمبر کسی کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھے کہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر مخدوم و محترم ہے، پیغمبر پر کسی کا ادب واجب نہیں ہے. لیکن طبقہ نسواں میں ماں کا منصب وہ ہے کہ جن کا احترام پیغمبر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی حقیقی ماں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمری میں دیکھا تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مدینہ طیبہ سے واپسی کے وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا انتقال حضور کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا. وہ مدینہ طیبہ میں آرام فرما تھے، مدفون ہیں. جب آپ 6 سال کے ہوئے تو ماں نے سوچا کہ میں اپنے لخت جگر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی قبر یا باپ کا مدفن دکھا دوں. اس نیت سے وہ لے کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئی. ایک بیوی اپنے شوہر کی قبر پر حاضر ہوئی، ایک ننھا بچہ اپنے باپ کی قبر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے واپس ہونے لگے. شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ اپنے شوہر کی جدائی اور پھر ان کی قبر انور کی زیارت کو برداشت نہ کر سکی، بیمار ہوئی اور مقام ابوا میں انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول تھے اور ایک خاتون تھی جناب ام ایمن. آپ اندازہ فرمایا کہ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب ام ایمن نے قبر تیار کی، اور رسول پاک نے ننھے ہاتھوں سے اپنی مقدس ماں کو قبر میں لٹایا، مٹی ڈالی اور قبر تیار کی جو آج تک موجود تھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کو یہ موقع تو نہیں ملا کہ وہ اپنی ماں کا ادب کر سکتے، اپنی ماں کی خدمت کر سکتے. بچپنے ہی میں ان کا سایہ سر سے اٹھ گیا. باپ کا بھی اور ماں کا بھی اس میں مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر کو بغیر کسی مادی سہارے کے اپنی مشیت کے زیر سایہ پالنا چاہتا تھا، تاکہ نہ کوئی استاذ کا سہارا ہو، نہ کسی باپ کا سہارا ہو، نہ کسی ماں کا سہارا ہو، براہ راست وہ پروردہ آغوش رحمت الہی ہوں. اس لیے ہر سایہ اٹھا لیا گیا. اور دوسری مصلحت یہ تھی کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کا کرب برداشت کریں گے اور دنیا بھر کے تمام یتیموں کو اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے. چنانچہ یتیموں کے باب میں قرآن عظیم کی جو تعلیمات ہیں اور سرور کائنات کے جو احکامات ہیں وہ آپ کے سامنے. ارشاد فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت میں 2 انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب ہوں گے. ایک صاحب آتے اور کہتے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے لوگ کی آنکھیں روتی مگر میرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ رکھو، دل نرم ہو جائے گا. حضور اکرم تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد رسول اللہ نے فرمایا
دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی محبت اور پیار کے ساتھ پرورش ہو رہی ہو. عبداللہ کے در یتیم نے ساری دنیا کے یتیموں کو اپنے دامن میں اس لیے پناہ دی کہ انہوں نے یتیمی کا کرب برداشت کیا تھا, خود یتیم ہو گئے تھے. میرے عزیز ساتھیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کو انہوں نے نہیں دیکھا, ماں کی خدمت کا موقع نہیں ملا, لیکن اگر دودھ پلانے والی ماں جناب حلیمہ آ جاتی ہیں تو رسول پاک اپنی وہ چادر جس چادر میں ساری کائنات کو چھپائیں گے قیامت میں, وہ ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاؤ اگر ماں ہوتی تو کیا عالم ہوتا. جب حضرت حلیمہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے, جب ان کے نیچے ردائے رحمت الہی بچھا دی جاتی ہے, جب اپنی بہن دودھ شریک بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہے, تو بتائیے اگر خود ماں حیات ہوتی تو رسول پاک کا عمل کیا ہوتا. سبحان اللہ. تو ماں ہونا, عورت ہونا اسلام میں بڑا اونچا مقام رکھتا ہے. ماؤں کی آغوش میں بڑے بڑے مجاہدین پروان چڑھے, کوئی خالد ہو, کوئی طارق ہو, کوئی بھی ایسا نہیں جو ماں کی تربیت کے بغیر عظیم بن سکا ہو. کوئی خواجہ ہو, کوئی غوث ہو, کوئی داتا ہو, ان سب کے اعلیٰ کردار میں, ان کے روحانی مراتب میں, ان کے علو و ارتقاء میں ماں کا سب سے زیادہ نمایاں رول رہا ہے. سبحان اللہ. خواجہ کی ماں اگر اتنی عظیم نہ ہوتی تو آج خواجہ نہ ہوتے. غوث پاک کی ماں اگر طہارت و پاکیزگی کے اس مقام پر نہ ہوتی جن کا تذکرہ بوقت عود کیا گیا تھا, تو غوث پاک ان تمام مراحل کو طے نہیں کر سکتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے بڑے بڑے مورخین, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہا, تاریخ اسلامی کے انتہائی عظیم اکابر کہ جن پہ امت اسلامیہ فخر کرتی ہے, ان کی تربیت میں ماؤں کو بے پناہ دخل رہا ہے. تربیت و تعلیم کے علاوہ ماں کا یہ رول بہت زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنی آغوش میں انسانی شرافت, اخلاق اور محبت کو پروان چڑھاتی ہے, اور بچوں کے رگوں میں صرف دودھ نہیں بلکہ محبت اور ایمان منتقل کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ عمل صبح قیامت تک جاری رہے گا. کاش ہماری ہر بہن, ہماری ہر بیٹی, ہماری ہر ماں اس عمل کے لیے تیار ہو جائے. جب سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو فراموش کر دیا ہے, اس کے بعد سے وہ قومیں ابھرنا کم ہو گئی, وہ لوگ پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں جو تنہا ہوتے تھے مگر تاریخ کا دھارا بدل دیتے تھے, تاریخ میں انقلاب برپا کر دیتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, میری بہنوں, میری بیٹیوں, آپ اگر شروع ہی سے ایک خاتون کے رول کو دیکھیں اسلام میں تو آپ کو ہزاروں ایسی مثالیں ملیں گی. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت کے منصب پہ سرفراز نہیں ہوئے ہیں, اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے, مگر انہیں صادق کہا گیا ہے, امین کہا گیا ہے. صداقت و امانت کا یہ شوہرہ جب جناب خدیجہ تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے مال کا منتظم بنا کر, اپنی تجارت کا نگراں بنا کر اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام روانہ فرماتی. ایسا کئی بار ہوا, اور جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فائدے پیش کیے, تجارت میں بے پناہ برکتیں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ غلام جو میسرہ تھے, انہوں نے ہر مقام پر سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی امانت و دیانت کے ساتھ ساتھ ان معجزات کا بھی مشاہدہ کیا جو حیرت انگیز تھے. کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو شاخیں جھک کر کے سایہ کرتی ہوئی نظر آتی, سبحان اللہ. چلتے تو ابر بارندہ سر پہ سایہ کرتا ہوا نظر آتا. ان باتوں کو انہوں نے بیان کیا اور جناب خدیجہ نے محسوس کر لیا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی انتہائی اہم مقام پر فائز ہونے والے ہیں. نکاح کا پیغام بھیجا, جبکہ عرب کے بڑے بڑے لوگوں کے پیغام کو رد کر دیا گیا تھا. اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے, اپنے اہل خاندان سے مشورہ کیا اور پھر 25 سال کی عمر میں
40 साल की एक बेवा से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी फरमाई। इस शादी में यह भी मसलहत थी कि दुनिया के बेशुमार मुल्कों में बेवाओं के साथ इंतहाई नापसंदीदा सलूक किया जाता था, बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। बेवा अगर किसी खुशी और मसरत के घर में चली जाती तो उसे निकाल दिया जाता था। बेवा अपने लबों पर तबस्सुम सजा नहीं सकती थी, मुस्कुरा नहीं सकती, दुनिया ताना देती थी। शौहर खो बैठी है फिर भी हंस रही है। एक तो शौहर के खो देने का गम और फिर दुनिया का यह जुल्म और जबर बेवा के साथ हमेशा रहा है। बाज मुल्कों में बेवाएं अपने शौहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाया करती थी। आप जरा सोचो वो लम्हा कितना दर्दनाक होगा जब एक बेवा को उसके शौहर की चिता पर जिंदा जलाया जाता रहा होगा। तो क्या उसकी तड़पती हुई आत्मा, उसकी रूह किसी निजात दहिंदा को न पुकारती रही होगी? हुजूर सरवर आलम उसी बेवा की कराह का जवाब बनकर के, उसी तड़पती हुई रूह का जवाब बनकर के आए हैं और उसी मजबूर बेवा का के लिए निजात दहिंदा बनकर जलवागर हुए। अजीजान मिल्लत, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल ने 24 साल के शबाब में जबकि अरब का हुस्न उनके कदमों में झुकने के लिए आमादा था, तमाम रानाइयां उनके कदमों से लिपटी हुई चलती थी, उनका हर कदम बहारों का अमीन और नखतों का जामिन था। वो चलते तो उनके अखलाक और उनके जिस्म की खुशबू से गलियां महक उठा करती। जरा सोचो वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, मगर 24 साल के शबाब में 25 साल के 40 साल की बेवा से इसलिए शादी की ताकि दुनिया को यह तालीम मिल जाए, यह दर्स मिल जाए, यह सबक मिल जाए कि खबरदार किसी बेवा से नफरत न करना। बेवा उम्मुल मोमिनीन हो गई है, बेवा तमाम कायनात के मुसलमानों की मां है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह पहला सबक था जो अल्लाह के रसूल ने दिया था। और फिर हमारी उस मुकद्दस मां ने जिन्हें जनाब खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से याद किया जाता है, इस्लाम को तरक्की देने में, इस्लाम को बुलंद करने में, रसूलुल्लाह के निजाम दावत के सिलसिले में, उनकी हौसला अफजाइयां करने के सिलसिले में जो रोल अदा किया है, वल्लाह वो तारीख का एक नाकाबिले तरदीद बाब है, एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। कोई भी मौर्रिख इस्लाम के इर्तिका, इस्लाम के ततव्वुर, इस्लाम की अजमत, इस्लाम के वकार और सरबलंदी, इस्लाम की इशाअत की तारीख मुरत्तब करते हुए जनाब खदीजा के अजीम किरदार को फरामोश नहीं कर सकता है। वो हमारी मां है, हमारे लिए उस्वा है। अगर उन्होंने ये किरदार अदा किया है तो हमारी हर मां उस तरह का किरदार आज भी अदा कर सकती है, उनके दामने करम से इस्तिफादा करते हुए। अजीजाने मिल्लत, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, चूंकि यहां मेरे भाई भी बैठे हैं पर्दे की इस पार, इसलिए मैं अजीजाने मिल्लत भी मुखातब कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब खदीजा एक बहुत ही मालदार खातून थी, रईसुत तुज्जार मक्का खुवैलद की बेटी थी। उनके माल का यह आलम था कि जब उनका माल तिजारत हजारों ऊंटों पे लद करके शाम और यमन की मंडियों में उतरता था तो मंडियों का तवाजुन कायम हो जाता था, सुभान अल्लाह, मंडियों की रौनक बढ़ जाती थी। वो अजीम ताजिर खातून जब दामाने रिसालत में आई तो कुछ दिनों तक तो अल्लाह के रसूल ने तिजारत फरमाया, मगर जब वही पाक का आगाज हुआ, बल्कि आगाज वही से पहले अल्लाह के रसूल ने खलवत गजीनी अख्तियार की, तन्हाइयां अख्तियार की। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे कारोबार को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तवज्जो दीजिए, नहीं। एक अजीम बीवी की हैसियत से, एक अजीम खातून की हैसियत से वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उभरने वाले उस इनकलाब को देख रही थी जो सारी कायनात को तब्दील करने वाला था। सुभान अल्लाह। उनकी पेशानी में रोशन उस सूरज को देख रही थी जिसकी तलाते ज़ेबा से पूरी कायनात मुनव्वर होने वाली थी। सुभान अल्लाह। इसलिए वो खामोश थी। आप कई कई रोज तक गारे हिरा की खलवतों में होते थे। ये खलवतें दरअसल फिक्र की खलवतें थी, कौम के गम की खलवतें थी। ये तन्हाइयां अपने रब की बारगाह में वो इस्तराब पेश करने के लिए थी कि अल्लाह, ये इंसान है, तूने इन्हें
तकरीम व ताजीम के साथ पैदा फरमाया है, मुकर्रम बनाया है इन्हें। और ये कितने जालिम हो गए हैं, कितने गुनाहगार और मुजरिम हो गए हैं, इंसानियत की मंजिल से कितने दूर हो गए हैं। ये दर्द था जो बारगाह इलाही में अल्लाह के रसूल पेश फरमाते थे। ये कर्ब था जिसके बारे में अल्लाह के रसूल हमेशा गमज़दा रहा करते थे। यहां तक कि वही पाक का आगाज हुआ। वही पाक का आगाज एक बड़ा पुरजलाल, बड़ा पुरशिको, बड़ा पुरअज़मत तजर्बा था। आज पहली बार खल्लाक़े कायनात अपने बंदे से मुखातब हो रहा था। सुभान अल्लाह। जाहिर है कि रब का कलाम था, रब के कलाम की हैबत, रब के कलाम का जलाल कल्ब मुस्तफा पर इतना ज्यादा था कि आप अपने घर में लर्जीदा लर्जीदा दाखिल हुए। ज़म्मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो। चादर ओढ़ा दी गई। आपने कैफियत वही और मसूलियात के हवाले से जनाब खदीजा से बात की। शायद आप ये महसूस कर रहे थे कि जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है, क्या वो जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बारे अमानत को उठाने की बुनियाद पर मैं हलाक हो जाऊं? यह कतन तसव्वुर गलत है कि अल्लाह के रसूल जानते नहीं थे कि क्या हो रहा है उनके साथ। यह बहुत बड़ा झूठ है अगर कोई शख्स यह कहे कि वो इस बुनियाद पर हलाकत का खौफ महसूस कर रहे थे कि वो ये पाक से आशना नहीं हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। पैगंबर के बाब में उम्मत मुस्लिमा का मिजाज दुनिया के दूसरे तारीख निगारों से बड़ा मुख्तलिफ है। हम पैगंबर के बारे में यकीन रखते हैं अलैहिस्सलात वस्सलाम। हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीन रखते हैं कि आगाज़ वही से पहले भी वो नबूवत की तमाम कैफियत से नवाजे गए थे। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान एक कानून जिंदगी और दस्तूर हयात है, एक निज़ाम अमल है। मगर मुझे बताओ कि कुरान अजीम के नुज़ूल से पहले हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी है। क्या 40 साल का एक लम्हा भी कुरान से हटा हुआ नजर आता है? हरगिज़ नहीं। अहकामात से हटा हुआ नजर आता है? अल्लाह के कानून से हटा हुआ नजर आता है? कुरान तो 40 साल के बाद नाजिल हो रहा है, मगर पूरी हयात मुस्तफा कुरान के अहकामात की पाबंद है। पता यह चला कि अल्लाह की मर्जी यह थी कि महबूब 40 साल तक कुरान बन के दिखा दो और 40 साल के बाद कुरान पढ़ के सुना दो, ताकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे दावे की दलील बन जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर हुआ, नारे रिसालत, अल्लामा मुफक्किर इस्लाम। चुनांचा वही पाक के कबूलियत के सिलसिले में, अपनी दावत की सच्चाई के सिलसिले में अल्लाह के रसूल ने अपने माजी को बतौर इस्तिशहाद पेश किया है। फकत लबिस्तु फीकुम उमरा, मैंने तुम्हें जिंदगी गुजारी है, क्या तुमने हमें सादिक नहीं कहा है, अमीन नहीं कहा है? क्या तुमने हमारी पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकते हुए देखा है? क्या हमारी जुबान पे कभी कोई झूठ जारी हुआ है? तो अल्लाह के रसूल की फितरत पैगंबराना कालिब में ढली हुई थी। सुभान अल्लाह। उनका किरदार एक पैगंबर का किरदार था विलादत के बाद ही से। इसलिए वही पाक का तजर्बा बिलाशुबहा अल्लाह के बराह रास्त मुकालमे का या कलाम इलाही के जलाल का तजर्बा था, आदम इल्म का तजर्बा नहीं था। जलाल इलाही और कलाम इलाही की अजमत से लरसते हुए गए। खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, चादर ओढ़ा दी गई। जनाब खदीजा ये महसूस करती है कि आप खौफ महसूस कर रहे हैं, तो एक शरीके जिंदगी का जो रोल हो सकता है यहां भरपूर नुमाया नजर आएगा आपको। इतना नुमाया कि अगर इसी को सामने रखा जाए तो हमारी हर बेटी, हमारी हर बहन, हमारी हर मां कयामत तक के लिए अपना रोल मुतय्यन कर सकती है। सिर्फ एक वाक़े को सामने रखा जाए तो बीवी का हकीकी रोल क्या है? हवादिस में, मसाइब में, मुश्किलात में अपने शौहर को तसल्ली देना, तस्कीन देना, उसे हौसला देना, उसे जुरत देना और मैदान अमल में भरपूर उतरने की सलाहियत देना। यही तो रोल होता है एक शरीके जिंदगी का। बाहर से अगर मसाइब का सताया हुआ, हालात का मारा हुआ, जमाने की ज़र्ब बर्दाश्त करता हुआ, दुनिया की ठोकरों में से निपटता हुआ, तपते हुए सेहरा में जलता हुआ
اگر شوہر گھر میں داخل ہو تو بیوی اس کے لیے ایک جنت سکون فراہم کر دے. بیٹا آ جائے تو ماں کی ممتا کے سائے میں وہ اپنا ہر غم فراموش کر دے. بھائی آ جائے تو بہن کی انتہائی خلق محبت اسے یہ محسوس کرنے مجبور کرے کہ میں تنہا نہیں ہوں زندگی کے میدان میں, میری ماں بھی ساتھ ہے, میری بیوی بھی ساتھ ہے, اور میری بہن بھی ساتھ ہے, اور اتنے مکمل سائے ہیں جو تپتے ہوئے صحرا میں ہمارے سروں پر اللہ کی رحمت کا شامیانہ بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. جناب خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو غم نہیں کرنا چاہیے, اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں, کمزوروں کی مدد کرتے ہیں, یتیموں کی نگہداشت کرتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں. بھلا اللہ آپ کو کیسے ہلاک کرے گا؟ آپ کسی تکلیف سے غم نہ کیجئے. آپ اندازہ فرمائیں, یہ ایک رول ہے ایک شریک زندگی کا, ایک رول ہے پارٹنر آف لائف کا, ایک رول ہے اس خاتون کا کہ جن کے اسلامات پہ بڑے احسانات ہونے والے تھے. اور پھر جناب خدیجہ نے اس کے بعد سے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ آج کے بعد میں اور میری دولت سب کچھ اسلام کے لیے, اس وحی پاک کے عام کرنے کے لیے جو آپ کے سینے پاک پر نازل کی جا رہی ہے, قلب اطہر پہ اتر رہی. آپ اندازہ فرمائیں, ایک بیوی اپنے شوہر کی تمام کمزوریوں سے واقف ہوتی ہے, تمام خوبیوں سے بھی واقف ہوتی ہے. اگر پیغمبر اعظم کی زندگی میں کوئی معمولی سی بھی انسانی کمزوری ہوتی تو جناب خدیجہ کائنات انسانی کی سب سے پہلے مسلمان خاتون نہ ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے پہلے اسلام کے قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ انہیں پہلے ہی سے اس مقام پہ محسوس کرتی تھی جو مقام نبوت ہو سکتا تھا, جو مقام دعوت ہو سکتا تھا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. جس طرح سے مردوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبوت ان میں آئی ہے, خواتین کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبوت کا استقبال کرنے والی ہماری مائیں رہی ہیں, سبحان اللہ, خواتین رہی ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ نازوں میں پلی ہوئی جناب خدیجہ, نعمتوں میں پروان چڑھنے والی جناب خدیجہ, وہ جناب خدیجہ کہ جن کا احترام پورا حجاز کرتا تھا, جن کے دروازے سے بڑی سخی تھی پہلے ہی سے, حجاز کا ہر ضرورت مند اپنی ضرورت پوری کرتا تھا, جن کے آستانے سے ارباب احتیاج کے لیے خیرات بڑھتی رہتی تھی, انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹانا شروع کر دیا. حضور تبلیغ دین مصروف ہو گئے اور جناب خدیجہ نے اپنی دولت اللہ کے رسول کے مشن پر لگانی شروع کر دی. یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ جناب خدیجہ کے گھر میں فاقہ ہونے لگا. نازوں کی پلی ہوئی, نعمتوں کی پروردہ آغوش نعمت جو تھی اب فاقوں کے دور سے گزر رہی ہیں, مگر مشن کی کامیابی, مشن کی عظمت اور نبی کے پیغام کی برتری کا احساس انہیں ہر زخم برداشت کرنے کے لیے, ہر تکلیف گوارا کرنے کے لیے انہیں آمادہ کر چکا ہے. یہاں تک کہ وہ بیمار ہوئی, یہ بیماری مرض الوصال ہے, اب وہ اپنے اللہ سے ملنے والی ہیں. مرض کی شدت جب بڑھی اور مکے والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب خدیجہ انتقال کرنے والی ہیں, تو یہ نبی کے بائیکاٹ کا زمانہ تھا. مکے والوں نے کہا یہ اچھا موقع ہے کہ پیغمبر پہ ایمان لانے والوں کو ہم یہ محسوس کرائیں کہ ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. یہ صحیح ہے کہ ہم پر بڑا احسان ہے جناب خدیجہ کا اور خویلد کا, ان کے والد کا, مگر ہم اپنے باپ دادا کے دین سے انحراف کی سزا انہیں ضرور دیں گے. اگر وہ انتقال کر گئی تو ہم جنازہ اپنے کعبے پہ نہیں اٹھائیں گے, ممکن ہوا تو مکے کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. بائیکاٹ اس سطح تک صرف اس لیے کہ پیغمبر اللہ کی معرفت دینے کے لیے آئے تھے, ایک خدا کا تصور دینے کے لیے آئے تھے, انسانوں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے آئے تھے,
تحریر انسانی کا اعلیٰ ترین مقام بخشنے کے لیے آئے تھے، انسان کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکا کر کے اباطیل کے سامنے جھکنے سے روکنے کے لیے آئے تھے. سبحان اللہ. اس کی اتنی بڑی سزا. ایک خاتون ہے اتم، جو چپکے سے جناب خدیجہ گھر میں حاضر ہوتی اور کہتی ہیں میری بہن میں مکے والوں سے چھپتی ہوئی آئی ہوں، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم اب چند دنوں کی مہمان ہو، مکے والے یہ مشورہ کر رہے ہیں، چلو زندگی جیسی گزر گئی، اب مجھے گواہ بنا کر کہ اتنا کہہ دو کہ رسول پاک کا کلمہ تم نے نادانی سے پڑھ لیا تھا، میں مکے والوں کو مطمئن کر دوں گی اور تمہارا جنازہ اسی دھوم سے اٹھے گا جس کی تم مستحق ہو، آخر تمہارے بڑے احسانات ہیں مکے والوں پر. جناب خدیجہ مرض کی شدت میں اٹھ بیٹھی اور فرمایا آتم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے رسول کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے، ہزاروں بار عقل و خرد کی بلندیوں نے میرے قدموں کو بوسا دیا ہوگا تب میں نے یہ کلمہ پڑھا ہے. اور سنو، مجھے اس بات پہ کوئی غم نہیں ہے کہ مکے والے میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے. اگر مکے کے لوگ میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے تو قدوسیان عرش میرا جنازہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. زمین مکہ اگر ہمیں قبول نہ کرے گی تو زمین رحمت الہی قبول کرے گی. مجھے اپنے رب کی غیرت پہ بھروسہ ہے کہ نہ میں رسوا ہوں گی، نہ میرا جنازہ رسوا ہوگا، نہ میرے نبی رسوا ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزت والا پروردگار عزت والے نبی اور ان کے خاندان کو عزت ضرور عطا فرمائے گا. بے شک. اتم ابھی تو یہ کہہ رہی تھی کہ پلٹ آئیے، لیکن ان جملوں میں وہ حرارت ایمانی پوشیدہ تھی جس نے اتم کے احساسات کو بدل دیا. انہوں نے بے ساختہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتم تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تم تو ایمان سے پلٹانے کے لیے آئی تھی. تو ان کا جواب سنیے، اور یہ جواب صبح قیامت تک کے لیے آپ سب کی کامیابی کا ضامن ہے. سبحان اللہ. جناب اتم کہتی ہے خدیجہ، وہ مذہب جو اپنے ماننے والوں کو اس قدر ناقابل شکست یقین دیتا ہو کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے، وہ مذہب جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوگا. میں نے اس لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہزاروں حوادث ہیں، ہزاروں قیامتیں ہیں، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ سے آپ کا تشخص چھین لیا جائے، ایمانی احساسات چھین لیے جائیں، مگر اپنے دل میں ایمان کا وہی مقام پیدا کیجئے کہ موت کا چہرہ بھی یقین کا چہرہ مزمحل نہ کر سکے. اور جب آپ ایسا کریں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، عظمتیں آپ کے گھر کی میراث بن جائیں گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب خدیجہ نے دیکھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہا کہ میں نے بارہا تم سے ایک بات کہنی چاہی تھی لیکن میں کہہ نہ سکی، مگر اب جب کہ میں زندگی کا آخری سفر کرنے جا رہی ہوں تو یہ بات کہہ دوں کہ میرے رسول کو اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا چہرہ دھلا سکیں. ان کے ذمہ بڑی اہم ذمہ داری ڈالی گئی. تم مجھے یقین دلاؤ کہ جب تک فاطمہ اپنے گھر کی نہ ہو جائیں اس وقت تک تم انہیں محسوس مت ہونے دینا کہ فاطمہ بن ماں کی ہو گئی. اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہا خدیجہ کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں، جتنی دیر میں میرا حال پوچھیں گے اتنی دیر میں نہ معلوم کتنے افراد کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے کھینچ لیں گے. آپ جائیے اپنے کار تبلیغ کو انجام دیجیے، میرے حال کو میرا رفیق اعلیٰ آپ سے بہتر دیکھ رہا ہے. آپ اندازہ فرمائے دین کے لیے یہ مشقتیں، دین کے لیے یہ تکلیفیں جو برداشت کی گئی تھیں، کیا آج ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جناب خدیجہ کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتی؟ وہ دین جو عورتوں کا نجات دہندہ بن کر کے آیا تھا، وہ دین جو دفن کی جانے والی بچیوں کو زندگی دے رہا ہے، وہ دین جس نے عورت کو اتنا بلند فرمایا کہ وہ کائنات انسانی کی نگاہ میں انتہائی محترم ہو گئی. اس دین کی سربلندی کے لیے، اس نبی کے نظام کو عام کرنے کے لیے ہماری بیٹیاں کیا کرنا چاہتی، ہماری بہنیں کیا فیصلہ کریں گی؟ آج سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں انہیں یہ طے کرنا ہوگا. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو نے اپنی زندگی میں وہ سارے عناصر
जो गैर इस्लामी है उन्हें निकालना होगा। बेशक सुभान अल्लाह अगर कोई आदत गैर इस्लामी है तो निकालना होगा, सुभान अल्लाह सुभान कोई अमल गैर इस्लामी है तो निकालना होगा, सुभान अल्लाह कोई फैशन गैर इस्लामी है तो निकालना होगा, कोई शौक गैर इस्लामी है तो निकालना होगा। हमारी बेटियों और हमारी बहनों को अपनी आदतें, अपना शौक, अपना फैशन, अपनी रिवायात सब कुछ इस्लाम के साँचे में ढालना होगा। सुभान अल्लाह। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर उन्हें मलकूतियत का तकद्दुस हासिल हो जाएगा, सुभान अल्लाह। बड़ी अहम हैसियत उनकी हो जाएगी। बेशक फिर उनकी हर नफस, तासीर नफस से औलिया अल्लाह पैदा होने लगेंगे, सुभान अल्लाह। मोमिनीन जन्म लेंगे उनकी आगोश में। अल्लाह। इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी तबीयतगाह, सबसे बड़ी दरसगाह, सबसे पहली दरसगाह एक मां की आगोश होती है। बेशक सुभान अल्लाह। बाप का कांधा नहीं, बाप की आगोश नहीं, बाप तो बाहर का जिम्मेदार है। घर में मां अपने बच्चे को सिर्फ दूध नहीं पिलाती, बल्लाक की तालीम भी पिलाती है, सुभान अल्लाह, मोहब्बत भी पिलाती है, सुभान अल्लाह। इश्क़ रसूल भी पिलाती है, तौहीद का तसव्वुर भी पिलाती है, बंदगी का एहसास भी पिलाती है। ये सब कुछ मां अपने बेटे को देती है। और थोड़े बहुत हम सब इसके गवाह हैं। आप अंदाजा फरमाएं और गौर करें कि जब हम नन्हे से बच्चे थे तो किस चीज ने हमको ईमान तरफ माइल किया था, हमारे अंदर ईमान किस शय ने मुंतकिल किया है? क्या किसी फलसफी ने हमको इस्लाम पर लेक्चर दिया था, तौहीद इलाही को समझाया था, खुदा के वजूद पर दलाइल कायम किए थे कि पहले हमारी अक्ल ने कबूल किया और फिर हमारे दिल ने माना हो? नहीं, हमने तो अपनी मां की पेशानी को खुदा की बारगाह में झुक करके, झुकता हुआ देख के खुदा की उलूहियत और खुदा की कुदरत का इकरार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो अपनी मां से अपने रब को पहचाना है, बेशक अपनी मां के आगोश से अपने रब को जाना है। हम बिस्तर में होते थे, मां वजू करती थी, बाप वजू करते थे, मस्जिदों से अजान की आवाज आती थी और हमारे महसूसात, हमारे मशाइर की तश्कील होती थी। सुभान अल्लाह। हमारे अंदर के जज्बात अल्लाह की बंदगी के लिए हमें आमादा करते थे। वल्लाही अजीम, अगर किसी दानिश्वर ने खुदा के वजूद को साबित किया और आपने माना तो दिमाग तो मानेगा मगर दिल झुकना नहीं जानेगा। मां वो होती है जो दिल को झुकाती है, जो मशाइर झुकाती है, जो महसूसात को झुकाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि वही लोग बुलंद हो सके हैं जिनकी माएं बुलंद रही हैं, वही लोग वली हो सके हैं जिनकी माएं वलिया रही हैं, वही लोग कुतुब हो सके हैं कि जिनकी माएं पाकीज़गी और तकद्दुस का नमूना बनी रही हैं, बेशक वही लोग साहबे नजर हुए हैं जिनकी माओं की नजर कभी आलूदा नहीं हुई गुनाहों से, सुभान अल्लाह। वही लोग साहबे किरदार बने हैं जिन्होंने अपनी बाकिरदार माओं का दूध पिया है। आज ये जिन्स उनका क्यों होती जा रही है? आज इसलिए कि हमारी बेटियां, हमारी माएं अपना हकीकी रोल अदा नहीं कर रही। आज आलम यह है कि बच्चा सोता है तो टीवी खुला हुआ होता है, अल्लाह। मां भी देख रही होती है और शायद बाप भी देख रहा होता है, और बेगैरती के इस मनाजिर में बच्चे की फितरत जलील बुनियादों पर तश्कील पाती है, अल्लाहु अकबर, जिनसी बुनियादों पर तश्कील पाती है। रात के बहुत देर तक जागते हुए मां बाप फिल्मों का रक्स, ड्रामों की कैफियत और या मनाजिर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को ज़हनों में मुंतकिल करते हैं। अभी बच्चे इन मनाजिर से लज्जत लेने के काबिल नहीं होते, मगर मां बाप इन मनाजिर का उन्हें आदी बना देते हैं, इसलिए खुद देखना चाहते हैं। वो जब खुद देखना चाहते हैं तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी देखेंगे। नतीजा यह होता है कि जो हया और जो गैरत बच्चे के अंदर पैदा होनी चाहिए वो पैदा होने से पहले ही मर जाती है। अल हया और शोबतुम मिनल ईमान, ईमान हया ईमान ही का एक हिस्सा है। सरकार ने फरमाया एक दिल के अंदर बेहयाई और ईमान जमा नहीं हो सकते। बेशक एक दिल के अंदर बेहयाई और ईमान जमा नहीं हो सकते। ईमान जब होगा तो हया के साथ होगा। हया दरअसल एक सदफ है जिसमें गौहर ईमान परवरिश पाता है। सुभान अल्लाह। सदफे हया
اگر الگ کر دیا جائے تو جوہر ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے. حیا ایک فانوس ہے جس میں ایمان کی شمع جلتی ہے. سبحان اللہ. فانوس اگر ہٹا دیا جائے تو حوادث کی ہوائیں اس شمع کو بجھا دیں گی. لیکن آج کے ماحول میں ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جو رول پلے کر رہی ہیں اس میں وہ فانوس بننے سے پہلے بکھر چکا ہوتا ہے, وہ صدف وجود میں آنے سے پہلے ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اب ظاہر غیرت حیا اور جوہر حیا کیسے پروان چڑھے؟ شمع حیا کس طرح جل سکے گی جس کے نتیجے میں بچپن ہی سے بے غیرتی کا مزاج بن جاتا ہے. ایک فطرت ثانیہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس فطرت ثانیہ کے ماحول میں بچہ پروان چڑھتا ہے تو وہ فطرت حقیقی سے بغاوت کرنے لگتا ہے. جب اس کے سامنے حیا کی بات کرو, شرم کی بات کرو, حجاب کی بات کرو, نیچی نگاہوں کی بات کرو, عزت کی بات کرو, آبرو کی بات کرو, مذاق اڑاتا ہے وہ. یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, حالانکہ سچائیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی. کیا بات. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس وقت سوتی ہیں جب وہ اپنے بچوں کے اندر ٹی وی اور فلموں کا زہر منتقل کر چکی ہوتی ہیں, غیرتوں کے قتل کرنے کا پروگرام بنا چکی ہوتی, تب سوتی ہیں. لیکن وہ بھی ہماری مائیں تھی کہ جب سوتی تھی تو اسلام کے مجاہدین کا واقعہ بیان کرتی تھی, سبحان اللہ, قرآن عظیم کی تلاوت کرتی تھی, سبحان اللہ, اللہ کی حفاظت میں دے کے اپنے بچے کو سوتی تھی, سبحان اللہ, اللہ کے کرم کے سائے میں سلاتی تھی. بچہ اس ماں کا دودھ پیتا تھا جو قرآن عظیم کی تلاوت کے ماحول میں پروان چڑھا اور بنا ہے, تشکیل پایا ہے, وہ دودھ پیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی مسلم ماں کی آغوش میں کوئی بے غیرت اور بے حیا بچہ پروان نہیں چڑھتا تھا. لیکن آج یہ بات نہیں رہ گئی. یہی وجہ ہے صبح ہوتی ہے تو ہماری صبح کیسے ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا. ہم کوئی گزرے ہوئے زمانے کے لوگ نہیں. ہماری صبح تو کم از کم ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے دادا کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے, ماں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, بہن کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے آنکھ کھلی ہوئے, باپ کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہماری بھی فطرت اسی سانچے میں ڈھل گئی. لیکن آج جب بچہ جاگتا ہے تو بھی ٹی وی کھلا ہوتا ہے, اور اگر نہیں تو ماں اگر آنکھ کھلی ہے تو فلمی گانے گاتی ہوئی نظر آتی ہے اور بچے اس کو محسوس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا ہے. کبھی بچے تلاوت قرآن پاک کے ماحول میں آنکھ کھولتے تھے اور آج ٹی وی اور فلم کے بدترین مناظر کے سامنے آنکھ کھولتے ہیں. المیہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ سینما دیکھنے جاتے تھے, پارسا چھپ چھپا کے جاتے تھے, کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اچھے گھروں کے جوان مارے ڈر کے لرزتے ہیں کہ ماں باپ دیکھ نہ لیں, کبھی دیکھ لیتے تھے, یہ خوف ہوتا تھا. لیکن آج سینما کے لیے کہیں جانا نہیں ہے, وہ تمہارے سونے کے کمرے میں, ڈرائنگ روم میں آ کے باضابطہ تھوڑا موجود ہو چکا ہے. آج شیطان کسی منڈی میں رقص نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہاری خوابگاہ میں ناچ رہا ہے. ان شیطانوں سے کیسے بچنے کی کوشش کرو گے؟ کبھی تم نے سوچا, میری بیٹیوں, تم نے کبھی غور کیا کہ آج کا بچہ کس قدر مظلوم بچہ ہے؟ آج ہماری آغوش سے پروان چڑھنے والا بچہ کس قدر ستایا ہوا ہے. آج ہم شکایت کرتے ہمارا بچہ آوارہ ہو گیا, ماں باپ کی بات نہیں سنتا, ماں باپ کے احکامات کو نہیں مانتا, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ہزاروں الزامات ہم بچے کے سر ڈالتے ہیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کس ماحول میں پروان چڑھایا ہے, کیسے ہم نے اس کی پرورش کی ہے, کیا ہم نے ماں باپ کی عظمتوں کا احساس دلایا ہے. وہ تمہیں مانے گا ماں جب تم ماں بن کے دکھاؤ گی. اگر تم نے خود ہی ماں کا رول ادا نہیں کیا ہے تو اس کی بے باک جوانی کے مقابلے میں اپنی ممتا کا ماتم کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تم ماں تھی کب؟ ایک ماں تو اپنے بچے کے لیے سوتی ہے, جاگتی ہے, مرتی ہے, زندہ رہتی ہے. تم نے تو بچوں کو اپنے گھر کے حوالے کر کے تفریحیں کی, ہر طرح کی محفلوں میں شرکت کی ہے. تم نے اپنے بچوں کو ممتا کا درد دیا کب ہے؟ ممتا کا احساس دیا کب ہے؟ کہ آج بچوں سے شکایت کی جاتی ہے کہ بچے باغی اور آوارہ ہو گئے. اگر تم نے انہیں اللہ کی مقدس کتاب پڑھائی ہوتی, سرکار کی حدیث پڑھائی ہوتی,
जिसे मेरे आका ने फरमाया था अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, सुभान अल्लाह। जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। सुभान अल्लाह। जिसमें रसूल पाक ने फरमाया था दुआ वालिदिन लिवलदिही का दुआई लकुम, एक बाप की दुआ अपने बेटे के लिए इस तरह होती है जैसे उम्मती की दुआ अपने रसूल की दुआ अपने उम्मती के लिए। सुभान अल्लाह। तो बताओ क्या एक बेटा बड़ा होने के बाद अपनी जन्नत को खुद आग लगा देगा, अपनी जन्नत से खुद दूर जाना चाहेगा? मगर तुमने उन्हें इन झूठे नगों की रेजाकारी मुब्तला रखा। उन बच्चों ने तमाम हीरोओं के नाम याद कर लिए, उन नाचने और वालों को और नाचने वालियों के नाम याद कर लिए कि जिनके थिरकते हुए जिस्म पर्दे सीमी पर गुनाहों का और सेक्स का की दावत देते हैं और लज्जते गुनाह की तरफ माइल करते हैं। तुमने अपने बच्चों को दिखाया? बच्चा बड़ा अजीब होता है कसम खुदा की। कुरान पाक सुनाओ झूमता है, नाच दिखाओ तो रक्स करता है। 2 साल की बच्ची, 1 साल का बच्चा नगमे पे टीवी के सामने रक्स करता हुआ नजर आता है या नहीं नजर आता है? जिन घरों में टीवियां देखी गई हैं रक्स होते हैं, वो अपने बच्चों को देखें, छोटे छोटे बच्चों को, गोया बचपने ही से उन्हें रक्कास बनाया जा रहा है। अल्लाह। बचपने से बेहयाई की तस्वीर दिखाई जा रही है, नंगी और उड़ियां और गंदी तस्वीरें उनके मजाक हया को फासिद कर रहे हैं। और इसके बावजूद यह शिकवा कि मेरे बच्चे वफादार नहीं हैं, दीनदार नहीं हैं। मेरी अजीज बहनों, मेरी मां और मेरी प्यारी बेटियों, तुम आम इंसानों की तरह नहीं हो। अपना मकाम पहचानो, अपना मनसब पहचानो। तुम फातिमा की करीज़े हो, तुम खदीजा की रूहानी बेटियां हो, तुम मुसलमान खातून हो। तुम्हारा मकाम बेपनाह बुलंद है, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। तुम रसूल पाक की कौम हो, तुम खैर उम्मत की के मनसब से नवाजी गई हो। तुम्हें इंतखाब दिया गया है, ईमान के जरिए से मुंतखब किया गया है। तुम एक मुंतखब कौम की बेटियां हो, तुम मुंतखब कौम की माएं हो। तुम्हें अपनी अजमत को पहचानना होगा, अपनी डिग्निटी, अपने वकार को महसूस करना होगा। बाजार में रहने वालियां जो चाहे सो करें, मगर तुम बाजार की औरतें नहीं हो। तुम तो गैरत की परवरदा हो और हरीमे गैरत में रहने वाली मुकद्दस खवातीन हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी गैरतों का सही तजिया करो, सुभान अल्लाह। और अपने हालात को देखो। मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम के इर्तिका में, इस्लाम की सरबलंदी में औरतों ने हमेशा हर दौर में बड़ा अहम रोल अदा किया है। और इस्लामी माशरे की दीनी तश्कील तो बगैर औरत के मुमकिन ही नहीं है। मर्द माशरा बनाता नहीं है, माशरा औरत से तश्कील पाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। औरत की जब उम्मत फैलती है तो माशरे के अनासिर तश्कील पाते हैं। बेशक। हमेशा इस बात का जायजा लो। देखो, क्या तुम समझ सकते हो कि माशरा उस वक्त था जब आदम तन्हा थे जन्नत में? कोई माशरा वजूद में आया था? माशरा कहते हैं बाबे मुफालत से है, मुफालत से जिसके माना आपस में मिलजुल के रहे। बेशक। सुभान अल्लाह। तो एक आदमी से माशरा तश्कील नहीं पाता। माशरे के लिए मुतअद्दिद अफराद का साथ रहना जरूरी होता है। अगर यह बात सही है तो मुझे बताओ कि जब जन्नत में आदम आए थे तब माशरा तश्कील पाया है, या जब हव्वा अलैहिस्सलाम आई है तब माशरा मुकम्मल हुआ है? सुभान अल्लाह। मानना पड़ेगा कि हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद माशरे की बुनियादी कदरें उस्तवार की गई, और उस वक्त से लेकर आज तक बैरूनी दुनिया में माशरे के तस्वुर की तश्कील मर्द करता है, और घर में जो माशरा बनता है वो औरत के जरिए से बनता है। आज ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। हम भी कहते हैं बराबर हैं वो। वल्लाही लजीम, औरत इंफीरियर नहीं है, कमतर नहीं है, दूसरे दर्जे की शहरी नहीं है। ये धोखा है जो मगरिब दे रहा है, ये फरेब है जो आज का अय्याश ज़हन औरतों को अपने मकसद के इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। इस्लाम ने तो औरत को बराबरी का मकाम दिया है। क्या कहा है कुरान अजीम ने? वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना। सुभान अल्लाह। मर्दों के ऊपर औरतों के वही हुकूक हैं जो औरतों के मर्दों के ऊपर हैं। सुभान अल्लाह। सेगा, अंदाज़े खिताब, मसूलियात सबके एतबार से बराबर करार दिया जा रहा है। सुभान अल्लाह। कुरान अजीम इरशाद फरमाता है हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। मसावत नहीं है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। सुभान अल्लाह। लिबास कह के कुरान ने क्या कहना चाहा है? लिबास क्या काम देता है? लिबास का काम पर्दापोशी है, जिस्म के उयूब को छुपाता है।
تو مردوں کے لیے لباس ہو اور مرد تمہارے لباس ہیں. یعنی خبردار رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ایک دوسرے کی پردہ در نہ بنو, پردہ پوش بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرد عورت کی پردہ پوشی کرے گا, عورت مرد کی پردہ پوشی کرے گی, بے شک. اور جو پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. من ستر عبدن سترہ اللہ, جو کسی بندے کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. میرے عزیز ساتھی اور میری بہنوں اور ماؤں, اسی طریقے سے ذرا سوچو اور غور کرو کہ قرآن نے کہا وہ تمہارے لباس, تم ان کے لیے لباس ہو. کیا مطلب ہے؟ یعنی لباس موسم سے بچاتا ہے جسم کو. سردیوں کے موسم میں آپ موٹا لباس پہن کے آتے ہیں, عرب لمبا جبہ پہنتا ہے, اس کے اوپر اقال باندھ لیتا ہے تاکہ وہ ریت سے اور بالو سے اور صحرا کی گزن سے محفوظ رہ سکے. تو لباس کا کام بیرونی حوادث سے بچانا ہوتا ہے. مرد عورت کے لیے لباس ہے, عورت مرد کے لباس ہے. مرد عورت کو بیرونی اثرات سے بچائے اور عورت مرد کو پروٹیکشن فراہم کرے. تیسرا مفہوم کیا ہے لباس کا؟ وہ تمہارے لباس تم کے لباس. لباس زینت کا کام دیتا ہے. لباس کے ذریعے سے زینت بنتی ہے. مرد عورت کی زینت ہے اور عورت مرد کی زینت ہے. یہ تمام باتیں مساوی طور پر کہی گئی ہیں. یہاں تک کہ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ چھوٹے اور بڑے کا تصور ہمیشہ کے لیے مٹ جائے. ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے. قرآن عظیم کے مقدس فرمان کے مطابق کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت میں. بے شک. ہاں, ذمہ داریوں کی تقسیم ضرور کی گئی ہے. سبحان اللہ. مرد اور عورت دو پہیے ہیں. گاڑی کے دونوں پہیوں کو ایک طرف لگا دو, کار کے دو پہیے کو دو سمتوں میں لگانے کے بجائے ایک طرف لگا دو, کار چلے گی, گاڑی چلے گی. مرد اور عورت دو پہیے ہم بھی کہتے ہیں, مگر ایک کا میدان عمل باہر کی زندگی ہے اور دوسرے کا میدان عمل گھر کی زندگی ہے. ایک باہر کا تاجدار ہے, دوسری گھر کی ملکہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کا کام روزی فراہم کرنا ہے اور دوسرے کا کام اسی روزی کو جائز بنیادوں پر اپنے گھر والوں پر تقسیم کر کے ان کی تربیت کرنا ہے, انہیں آگے بڑھانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقسیم کی ہے شریعت مطہرہ نے, کمتر نہیں قرار دیا ہے اور کسی بھی اعتبار سے. اور اس طرح سے اس نے عورت کی عزت بڑھائی ہے, عورت کا وقار بڑھایا ہے, عورت کی آبرو بڑھائی ہے. آپ اندازہ, ایک باغیرت عورت سے پوچھو کہ رات کو وہ اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہے اور دن کو اپنے باس کے پاس ہوتی ہے, مجبور کی گئی ہے روزی کمانے پر, اپنی حیا اور اپنی غیرت کو فروخت کرنے پر. یہ جدید معاشرہ ہے. ایک ایئر ہاسٹس سے پوچھو کہ جب وہ مردوں کے برتن صاف کرتی تو اس کے دل پہ کیا گزرتا ہے. ہوٹل میں کام کرنے والی کسی لڑکی سے پوچھو کہ جب وہ دوسروں کی مرکز نگاہ بناتی ہے تو اس کی غیرت اور اس کی حیا کیا کہتی ہے اس سے. تجارت کرنے والی کسی سے پوچھو کہ جب وہ مسکرا کر کے ہنس کر کے کسی مرد سے بات کرتی ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے اور کہاں جاتی ہے اس کی نسوانیت. یہ تو دراصل عورت کا مردہ احساس ہے جو اسے بیدار نہیں ہونے دے رہا ہے. قسم خدا کی, جس روز عورت کا ضمیر بیدار ہو گیا وہ مغربی تہذیب اور نئے زمانے سے بغاوت کرے گی اور اسلام کے دامن میں آ جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس ضمیر کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک مثال آپ کو دوں. امریکہ میں ابھی 11 ستمبر کے بعد کی بات ہے, امریکہ میں ایک عورت کو اس بات کا, ایک پادری کی بیوی کو, چرچ کے فادر کی بیوی کو یہ حکم دیا گیا کہ تم قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاش کرو جس میں جہاد کا حکم دیا ہے اور پھر اسے ٹیررزم کے حوالے سے متعارف کراؤ. جہاد دراصل انسانی زندگی کے بچانے اور تحفظ کا نام ہے. سبحان اللہ. لیکن ٹیررزم پر فٹ کرنے کے لیے کام دیا گیا اسے. اس نے قرآن پاک کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور قرآن پاک کے ختم کرنے سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا. ہنگامہ مچ گیا چرچ کی دنیا میں, ہنگامہ مچ گیا. شوہر پہ دباؤ پڑا, یہ کیا ہو گیا, ہم نے تو اس قوم کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کے لیے قرآن دیا تھا, اس نے اسلام قبول کر لیا, یہ کیا بات ہوئی ہے. اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. کہا اس لیے کہ اسلام میں مجھے سچائی نظر آئی. سبحان اللہ. جس کو تم نے ٹیررزم کا نام دیا ہے وہ تو دراصل ایک انسانی حق ہے جو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے. جہاد اور ٹیررزم دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
ایک مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس کا نام جہاد ہے، اور دوسروں پر زیادتی کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا اس کا نام ٹیررزم ہے۔ مسلمان تو ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو انسانیت سے محبت کرنے والا ایک وجود ہے۔ قرآن پاک تو سرتاسر محبت کی تعلیم ہے، اس نے تو دشمنوں کو معاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے، قاتلوں کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے قرآن عظیم میں، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بمعروف و اداء الیہ باحسان، سبحان اللہ اور سبحان قاتل کو اللہ بھائی قرار دیا ہے قرآن نے۔ اس لیے اسلام تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی پہ زیادتی کی جائے۔ اور میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اب مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، میں نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا ہے۔ تب اس کے شوہر نے کہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے ایک ایسا مذہب قبول کیا ہے کہ جس کے ماننے والے عورتوں کے بارے میں بڑا برا ارادہ رکھتے ہیں، بڑا گندا خیال رکھتے ہیں، بڑی گندی نظر ہوتی ہے ان کی۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا سنو، یہ تمہارا صدیوں کا فریب ہے جس سے تم دنیا کو دھوکہ دیتے رہے ہو۔ اسلام اگر گندی نظر رکھتا تو مجھے ننگا کرتا، مجھے لباس نہ دیتا، مجھے حجاب نہ دیتا۔ میرا لباس بتا رہا ہے سبحان اللہ اسلام غیرت دیتا ہے، اسلام عزت دیتا ہے۔ سبحان اللہ اسلام یا تو بہن مانتا ہے یا بیٹی مانتا ہے یا ماں مانتا ہے، سبحان اللہ اس کے علاوہ کسی اور رشتے کو قبول نہیں کرتا۔ سبحان اللہ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں ایک ماں باپ سے سب کو پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آدم اور حوا سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی لڑکی تمہاری بیوی نہ بن جائے اس وقت تک تمہاری بہن ہے۔ سبحان اللہ اور صرف مسلمانوں کی بیٹیاں نہیں، ہر قوم کی بیٹی تمہاری بہن ہے یا ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو کسی کو اپنی بہن کہے گا اس سے زیادتی کا اور گناہ کا ارادہ کر سکتا ہے کیا؟ اسلام تو ہر بیٹی کو بہن کا تقدس دیتا ہے، بہن کی طہارت دیتا ہے، بہن کی پاکیزگی دیتا ہے۔ اس لیے آج جو عورتیں برابری کا دعویٰ کر رہی ہیں دراصل وہ مغرب کے ذہنی اغوا کا شکار ہیں، ہائی جیک کیا گیا ہے انہیں۔ جس روز انہیں اپنی غیرت کا احساس ہوگا، اپنی آبرو کا احساس ہوگا، اس روز انہیں پناہ اسلام کے دامن میں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ پروپیگنڈا تو یہ ہو رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے۔ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ ایک عورت سے کہا گیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تمہارا شوہر کہیں دوسری شادی نہ کر لے، اسلام تو اجازت دیتا ہے۔ کہا ہاں، اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے، مگر جو دوسری شادیاں نہیں کرتے ان کی بیویوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا شوہر کہاں رات گزار رہا ہے۔ سبحان اللہ کرتے تو وہ بھی وہی ہیں لیکن غیر قانونی اور ناجائز طریقے پہ کرتے ہیں، اور مستقل طور پر اپنی بیوی کو شبہات کا ریب و تذبذب کی دلدل میں تڑپاتے رہتے ہیں۔ اور اول تو اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ ان قیدوں کے ساتھ دی ہے کہ جب ان پابندیوں کو، رسپانسبلٹیز کو، یا جو بھی شرائط کنڈیشن ہیں اس پہ غور کرے گا تو کوئی مسلمان دوسری شادی کرے گا نہیں۔ سبحان عدل کی شرط ہے، عدل محبت میں، سبحان اللہ عدل تقسیم میں، سبحان اللہ عدل مکان میں، سبحان اللہ عدل لباس میں، سبحان اللہ حتیٰ کہ مساوات پیار میں۔ چلو بھائی لباس ایک طرح کا دے دو گے، کپڑا ایک طرح کا دے دو گے، مکان دے دو گے، مگر پیار میں تم مساوات کیسے برتو گے؟ سبحان اللہ جو عدل کی شرط ہے اس عدل کی شرط کو نہ کوئی پورا کر پائے گا نہ دوسری شادی کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان نتیجہ یہ ہے کہ کروڑوں مسلمانوں میں چند افراد ملتے ہیں جو دوسری شادیاں کرتے ہیں، اور کروڑوں آزاد خیالوں میں ہزاروں ایسے ہوتے ہیں جو بیویاں رکھ کر کے بھی اپنی تسکین کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر منڈیاں سجی ہوئی ہیں، اللہ برائیوں کے مراکز سجے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری بہن کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بیٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کرے، اسلام کو پڑھے اور اپنی دوسری بہنوں کو اسلام پڑھائے، اور دنیا میں جو بھی اعتراضات مذہب کے حوالے سے ہوتے ہیں ان اعتراضات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔